السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع اسباب بدن ہے۔ یہ جو اسباب ہوتے ہیں یہ چار ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کو اسباب اربع بھی کہتے ہیں۔ اسباب مادیہ وہ چیزیں ہوتی ہے جن میں صحت یا بیماری قائم ہوتے ہیں۔ اسباب مادیہ بھی چار ہوتے ہیں: ارکان، اخلاط، اعضاء اور ارواح۔ جو ہمارے پاس اعضاء اور ارواح ہوتے ہیں یہ ایسے امور ہیں جن میں سب سے قبل یا صحت قائم ہوتی ہے یا بیماری قائم ہوتی ہے۔ اعضاء اور ارواح کے بعد یہ دو چیزیں اخلاط میں قائم ہوتی ہیں اور اخلاط کے بعد وہ ارکان میں قائم ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اعضاء ارواح کو موضوع قریب کہتے ہیں، اخلاط کو موضوع بعید کہتے ہیں، اور جو ارکان ہوتا ہے اس کو ہم موضوع بعید تر بولتے ہیں۔ شیخ کے نزدیک جو صحت ہوتی ہے یا جو بیماری ہوتی ہے وہ اعضاء اور ارواح سے ہی وابستہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ارکان اور اخلاط اس وقت صحت اور مرض سے وابستہ ہو سکتے ہیں جب ارکان اور اخلاط جو ہے وہ اعضاء اور ارواح میں چینج ہو گئے ہو۔ یعنی شیخ کے نزدیک جو صحت ہوتی ہے اور جو بیماری ہوتی ہے وہ بلا واسطہ اعضاء اور ارواح کی کیفیت ہے اور بالواسطہ اخلاط اور ارکان کی کیفیت ہے۔ اسباب مادیہ کے بعد آتا ہے اسباب فاعلہ۔ یہ وہ اسباب ہے جو ہمارے جسم پر اثر انداز ہو کر صحت قائم کرتے ہیں یا بیماری قائم کرتے ہیں۔ جو اسباب فاعلہ ہے اس کی دو اقسام ہیں، ایک ہے اسباب ستہ ضروریہ اور دوسری ہے اسباب غیر ضروریہ۔ اسباب ضروریہ وہ اسباب ہے جو انسان کے لیے دوران حیات ضروری ہے۔ جو اسباب ستہ ضروریہ ہے وہ ہوا، ماکول و مشروب، حرکت و سکون بدن، حرکت و سکون نفسانی، نوم و یقظ، استفراغ و احتباس، جو آپ کو ایسے ہی یاد کرنے ہیں۔ جو اسباب غیر ضروریہ ہے وہ ایسے اسباب ہے جو ہماری وجود کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جب وہ اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے جسم پر تو یہ صحت اور بیماری میں چینج پیدا کرتے ہیں۔ اسباب غیر ضروریہ میں ہمارا ملک آتا ہے، ہمارا مساکن آتا ہے، ہمارا آکوپیشن آتا ہے، ہمارے عادات آتے ہیں، ہماری ایج آتی ہے اور اجناس آتے ہیں۔ ان کے علاوہ اسباب غیر ضروریہ میں امور غریبہ یا عارضی امور بھی آتے ہیں۔ عارضی امور وہ امور ہے جو ہمارے جسم پر وار ہوتے ہیں۔